الحمدللہ رب العالمین صلاة والسلام علی سید الانبیاء اللہ وحدہ لا شریک دی مقدس و معطر و مطہر حمد و ثنا و ہدیہ درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پاکیزہ بارگاہ عشق و محبت پیار خلوص ذوق شعور دے نال پیش کرن تو بعد حاضرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک دا بہت و بے حساب و شکر ہے کہ رب العالمین نے اپنے پاک گھر میں بیٹھن کی سعادت عطا فرمائی۔ رب العالمین سے سب کو ایمان والی زندگی رب العالمین ایمان والی موت عطا فرمائے۔ قرآن کریم دے دوسرے پارے دے چند الفاظ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ دعا فرماؤ رب العالمین حق بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک سب کو حق سن کے سنا کے اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آج جمعہ مبارک کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن مبارک دے حوالے دے نال احادیث مبارکہ پیش کیتیاں جاتی ہیں۔ رب العالمین نے اس کائنات کے اندر بڑے بڑے سونے بنائے اور مصطفی جان رحمت اللہ کوئی نہیں بنائے۔
تو آڈا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھنا اسی تو آڈا چہرہ بے کھڑے ہیں قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکتی ہیں. یہ اس ویلے دی بات ہے جس ویلے یہودیاں نے تانا ماریا کہ تسی دو دین دے نواں لے کے اپنا قبلہ بھی نواں لے کے آؤ. حضور نماز ادا کر رہے ہیں دوران نماز مصطفی جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا چہرہ آسمان میں بار بار اٹھایا. اللہ رب العالمین نے قرآن کا نزول فرمایا. جبریل قرآن میرے محبوب کی خدمت لے جاؤ اور عرض کرو سونیا تیرا بار بار چہرہ اٹھنا آسمانہ والا اسی دیکھ رہے ہیں. یعنی قدرتی نگاہاں کملی والے تیرے چہرے کو تک رہی ہیں. جدھر تیری مرضی ہے چہرہ پھیرتے سکھا بھائی ادھر بنا دیا. کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکات ہے خصائص کبریٰ دے اندر ابو نعیم فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام تمام انبیاء و مرسلین بلکہ جتنی اللہ دی مخلوق ہے وہ بچوں سونے سن حضرت یوسف علیہ السلام. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جڑا حسن و جمال کے کمال اللہ نے عطا فرمائے نے کائنات میں تو کسی کو عطا فرمائے نہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کی ذات مبارکات وہ ذات مبارکات ہے کہ جنہوں حسن کا ایک جز ملے ہیں ایک جز. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکات وہ ہے کہ جنہوں اللہ پاک نے حسن کل عطا فرمایا ہے. یعنی حسینہ کے اندر جناب یوسف ورگا کوئی نہیں کائنات سے. انہوں کو ایک جو دے چھڑا اتنے سونے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکات وہ ذات مبارکات جنہوں جز نہیں بلکہ اللہ نے حسن کل عطا فرمایا ہے. یعنی یہ حضور دا مبارک حسن پاک ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث نقل کرتے ہیں سماعت کرنا دل راضی ہوئے گا. آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا حضور نے خود ارشاد فرمایا کہ النبی علیہ السلام قال ما بعث اللہ تعالی نبیا الا حسب الوجہ وحسب الصوت وقال نبیکم احسنهم وجہا واحسنهم صوتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے نبی سارے مبعوث فرمائے تھے بڑے شانہ والے مبعوث فرمائے تھے بڑی عظمت والے مبعوث فرمائے تھے. اسی بدر دے خیال مت آئے کہ کوئی نبی خود دے شانہ نشانہ ہے لیکن یہ مقام مصطفیٰ ہے. یہ مقام یہ دے اندر عام کے باقیہ نبیوں کو حقارت نہ بول سکتے ہیں نہیں. انہوں کا مقام اپنی جگہ ہے مرتبہ اپنی جگہ ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی مبعوث نہیں فرمایا مگر خوبصورت چہرے والا دلکش آواز والا. یعنی سارے نبی سونے عظمت والے شانہ والے بڑی پیاریاں والے ایسے بھی ایسے کہ حضرت داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت کرتے تھے پانی رک جاتا تھا پانی رک جاتا سی پرندے اڑتے ٹھہر جاتے سن. آپ کی اتنی دلکش آواز ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
مصطفی جانب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے علی شان ہے. تیسری حدیث مبارک کا سوال کرو. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ یہودیاں نے بہت بڑے عالم شان اسلام دے اور تو پہلا دی بات پیش کر دیں یعنی تورات زبور جی صاحبزادہ کتابوں کا بڑا علم رکھنے والے سن. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں حضور دی مدینہ شریف جلوہ گری ہوئی. میرے سرکار مدینہ شریف تشریف لے کے آئے. حضور جس ویلے سرکار تشریف لے کے آئے تو لوگ اپنا کام کاج چھڈ کے اپنا کاروبار بند کر کے حضور کو ملن واسطے آ رہے. میں بڑا حیران ہویا کہ لوگ کام چھڈ کے جناب جا رہے ہیں. ایسی کی وجہ بن گئی کہ کون آ گیا مدینہ شریف کے اندر؟ اس تو قبل ایسا عمل نہیں ہویا کہ لوگ ان کو بٹھاؤ بچے ایک بچہ باہر جائے پڑھائے یعنی اپنے کام کا چھڈ کے جا رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن سلام نے فلما رأيت وجهه عرفت ان وجهه ليس بوجه الكذاب فسمعته يقول يا ايها الناس افشوا السلام واصلوا الارحام واطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. حضرت عبداللہ بن سلام نے جب میں لوگوں نے دیکھا نا کہ لوگ جا رہے لوگ کدھر جا رہے ہیں نبی پاک کی زیارت کرنے واسطے جا رہے ہیں. میں بڑا حیران ہویا بھائی بیٹھ جائیں آپ نیچے. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور دی جلوہ گری دے لوگوں کام چھڈے دکاناں بند کیتیاں کاروبار بند کیتے جدھر تیرے تے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما نے لوگ ادھر جمع ہو رہے ہیں. میرے دل اندر بھی شوق پیدا ہویا انہاں لوگاں تے کدی دکاناں بند ہی نہیں کیتیاں کاروبار کدی بند ہی نہیں کیتے اج کدھر نسے جا رہے ہیں. فرماتے ہیں میں بھی لوگوں دے پیچھے پیچھے ٹر پیا میں بھی لوگوں دے پیچھے پیچھے ٹر پیا ویکھا تے صحیح ہے جا کدھر رہے نے کنوں ویکھ رہے نے کیوں کاروبار بند کر رہے نے. جناب عبداللہ بن سلام آتے نے جب کہا جناب مجمع لگ گیا حضور دے ارد گرد لوگ جمع ہو گئے. میں سارا سامنے نہیں ہویا لوگوں دے وچوں دی تھوڑی جی جگہ جو دی چاتی مارنا سامنے نہیں ہویا. میں سامنے نہیں ہویا کیونکہ میں نہیں ہوتی تو بہت بڑا عالم سا لوگ میرے کو مسائل حل کراندے سن تے میں سامنے نہیں ہویا کہ میں سامنے نہیں ہونا. لیکن فرماتے ہیں میں تھوڑا جا سائڈ تو چھپ کے نہیں ویندا کوئی چھپ کے تے میں حضور کو ویکھیا. حضور اس ویلے کی فرما رہے ہیں لوگ سلامتی کی گفتگو فرما رہے ہیں ایک دوسرے کا صلہ رحمی کرو فرما رہے ہیں. حضور کے کھانا کھلاؤ غریباں کو. حضور فرما رہے ہیں جب رات کو سمو نماز پڑھ کے سمو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں اور فرماتے ہیں یہ ہمارے سادے بولے اے مدینے والے ہو
میں سرکار کا چہرہ دیکھا جی جابر بن سمرہ کیا دیکھا آپ نے؟ آپ فرماتے ہیں میں دیکھا ان جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم آدھے نے میں دیکھا فی لیلتی ادھیان فجعلت انظر الى رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وإلى القمر وعليه حلة حمراء فإذا هو أحسن عندي من القمر. جناب جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن چاندنی رات میں حضور دی خدمت میں چاندنی رات تے سرکار دی مدینہ سرکار دی خدمت میں چاندن ہویا. جناب جابر بن سمرہ آندے نے میں جس ویلے حضور دی خدمت اندر حاضر ہویا میں عجیب منظر دیکھنا چاندنی بڑی آب و تاب نال چمک رہے ہیں. سبحان اللہ چاندنی بڑا چمک رہا ہے. 14ویں رات ہوئے تے کیجے چمک رہا چاند گل میری نہیں کسے پیر دی نہیں کسے فقیر دی نہیں اس نبی دے یار دی ہے. میرے بارے اللہ دا قرآن آتا ہے لقد رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. میرے سارے نبی
دے یار سچے سارے نبی دے محبوب سچے انہاں مینوں راضی کیتا میں انہاں نوں راضی کیتا اس سند دا سند رکھن والے صحابی دے جملے نے فرماتے نے چاندنی رات چاند بھی بڑا سونا پیا چمکدا ہے میں حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہویا حضور نے سرخ کمبل یا حضور نے تاریدار جبہ سرخ مایا ہوئے یا سرخ کمبل لے حضور نے اتے یا تاریدار جبہ حضور نے پہنیا ہویا ہے میں نبی پاک دی بارگاہ وچ حاضر ہو گیا ہن میں کدی حضور ول وینا کدی چن ول وینا
وجہ رکھنا صرف مسلم مصطفیٰ دی. میں انشاءاللہ دو دن جمعے اور حضور دے موضوعات پیش کرنے میں صرف آج مسلم مصطفیٰ دی بات ہو رہی. جبریل جی آتا سارے نبیوں کو کیا ہے نبی سارے سونے نبی سارے اعلیٰ نے افضل نے سونے نے. جبریل بتائیں ذرا کہ آپ نے وہ دیکھا ہے رنگا سے دلوں ہو اٹھے نا سبحان اللہ دی چا سمکھری. میری عادت سمجھا کرو کہ میں تنوں بنانا ہے تسی عادت نہ بولیا کرو. تسی اپنا یہ ذہن بناؤ کہ ساتھ کھڑے یا کرنا سبحان اللہ. تسی گلی سے جاندے ہو کہ سرکار دی گل سنو تو بے ساختہ نہیں بولے سبحان اللہ. جدو ساڑھا ایمی اچانا کی کان سے بات میں بنا سویرے سویرے کو بتا پائی ماں پہنچا دے پنڈے بات ہوتی کبھی کبھی بڑا مزہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے جو نات پڑھ دے ہو تو بڑا ہی سویرے جو نات پڑھانا کو بزرگ اللہ مجھے آتی دے سپیکر دی آواز آتی دور دور میری یقین کرا دے ٹھاک جائے یار ساری دنیا سوتی ہے نو گیا سویرے اٹھ کے ناتا پڑھ دینا سب یہ بکھرا پیار نہیں کہ دنیا سنی مدے نہ دے سرکار کی ناتا پڑھ رہے سونے نکیتا یار میں بھی یار واسطے بڑا دلوں دعا اٹھ دی یاد اسی اٹھی ہے تے کان جب آدم دی بزرگ صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھتے ہوں. بہرحال میری سرکار دے دیوانے ہو یہ ذکر مصطفیٰ ہو رہا اس نے مصطفیٰ دی بات ہے. جبریل جی آقا کا سب بیٹھی آئی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سارے نبیاں کھل گیا ہوا سارے رسولہ کھل گیا ہوا مشرق مغرب شمال جنوب بھول گئے آفاق ہاں کر دی دایا آفاق ہاں کر دی دایا بسیار خوبا برزی دایا بسیار خوبا برزی دایا سوڑیا سارے نبی بھی کھیلے رسول بھی کھیلے پر لیکن تو چیزیں دیگری کملی والے بیٹھے بڑے بڑے سونے نے پر تیرے ورگا میں لب کے لے آوا کتوں سونا میں لب کے لے آوا جدا دنیا لے آیا کوئی تیری نہ. حضرت ابو قصافہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ میری امی نے اسلام لے کے سنی سے آئے کہ میں فرمایا جائے تیری گارے سور ہے نا ادھر بکریاں لے کے نہ جایا کر. حضور نے جس ویلے لانے تو وہ فرمایا ادھر بکریاں لے کے نہ جایا کر ادھر محمد جانا تو لہذا دھیان کری ادھر بکریاں نہیں لے کے جانا ادھر ادھر جایا کر. میں تو معاملات غلط سنے نہ ادھر بارے تو متھے نہیں لگنا مختصر پیش کرنا ہے معاملہ بڑا لمبا ہے بڑی مزے والی امانت ہے. آپ فرماتے ہیں میں جس ویلے ماں کوئی چاہے تو کہہ منع کیتا جائے نا تو دل چ شوق پیدا ہوتا ہے کہ یار انہیں اگے تو کدی نہیں منع کیتا ہونی کیوں منع کیتا تے میرا دل کیتا کہ میں ادھر ہی جاواں دیکھاں تے ویکھنا تے چاہیے ہے کی انسان کی فطرت جتوں منع کیتا جائے ادھر دل کے اندر خیال ضرور ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اتوں منع کیوں کیتا ہے پتہ نہیں منع کیوں کیتا ہے اتنے میرا فائدہ سی یا میں ادھر اگے لنگ جانا سی کئی خیالات ذہن اندر پیدا ہوتے ہیں آندے نے میں ادھر ہی گیا تے میری نظر سرکار تے پئی میری بکریاں حضور نو ویکھیا یہ بڑیاں ہی سونیاں ادھر لگن واپس آ گیا بکریاں بھی تازہ میں پتر بڑی گل منی ہے نا اج میری اس ایریز نے جانا میں ٹھیک ہے اج جتنے اج بکریاں چاہیے نہیں روز اتنے ہی جایا کر اے حدیث ہی کہنے الفاظ نہیں لیکن اے حدیث حضرت ابو قصافہ کے بارے ہے لیکن انہوں نے صرف حسن کی بات کی تھی نا پچھلا واقعہ نہ مکمل نہیں لکھا. آپ فرماتے ہیں ماں میری آنکھیں لگی اتنے ہی جا رہے ہیں جتنے اج بکریاں چار کے ہیں ماں اتنے ہی جاواں گا اے میں در چھڑنا ہی نہیں
کئی دن حضور نہ گئے تے بکریاں انہوں سے بہر رہنا تے کھانا چونا کچھ نہ بکریاں بڑیاں کمزور ہو گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام آتے ہیں امی آتی ہے کدھر جانا ہے میں اتھے ہی جانا جسے پہلے دن گیا سبحان اللہ پھر چند دنوں تو بعد حضور پھر آئے سبحان اللہ بکریاں دیکھیں نا میری سرکار تو پھر صحت مند ہو گئی ہے میرے جملے اندر کسی بندے نے اعتراض بھی بن سکتا ہے پر میں حدیث مصطفی پیش کرتا ہوں سبحان اللہ بے جانا جو جان آ سکتی ہے تے پھر ٹوٹیاں پھرتیاں سن تے حضور دا چہرہ ویکھیا بکریاں پھر گھر آئے تے امی آندی ہے ایتھے ہی رہنا ہی آپ مسکرائے اج کتھے لے کے گیا سا بکریاں اما سچی گل دس دیاں دس اما یہ بکریاں اوتھے لے کے جانا جتھوں منع کیتا سی واقعی ماں میری بکریاں چوگدیاں نہیں رہیاں جا کے صرف اتنے بیٹھ جاندیاں نہیں تے نور میں سن صرف ویندیاں سن تے رجیاں ہوندیاں سن نا اس نے مصطفیٰ ویکھیا نا جنہ محمد ربی ڈٹھا رجے دوئے جہانی رجے دوئے جہانی تے بکریاں بھی دور ویکھ رہیاں نے بہرحال بڑی محبت والی بات جناب حضرت ابو صافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں جس ویلے میرا ننگ بکریاں دا اٹھنا بیٹھنا ویکھیا میری اماں تے میری خالہ نے خامد سے تے کوئی نہیں اماں تے اماں دی بہن تے میں آکھن لگی چل ساسی بھی چلی اس نبی دے بوئے دے فرماتے ہیں حضور دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو گئے نبی کا صافہ قال بایا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا و امی و خالتی فلما رجعنا قالت لی امی و خالتی یا بنی ما رأینا مثل هذا الرجل احسن وجها ولا عنك ثوبا ولا علينا كلاما ورأينا كالنور يخرج من فيه اسلام قبول کیتا میری اماں بھی حضور دی نوکر بن گئی میری خالہ بھی حضور دی نوکر بن گئی میں بھی حضور دے ایمان لے آیا اسلام لے کے جس ویلے واپس آ رہے ہیں میری اماں بولی میری خالہ بولی اے میرے بیٹا آندیاں نے یا بنیا یا بنیا ما رأینا مثل هذا الرجل ایڈے سونے چہرے والا آج تو پہلا سا کوئی بیٹھے آئی دور بجے سبحان اللہ دی ایسے نبی میرے دل میں بھی سما جانا مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا دیا اللہ سنے اللہ کرے اولاد آوے اللہ کرے ایسی نیند آوے اسی سوئیے تو مصطفیٰ جانے رحمت دی زیارت ہو جائے پھر جیڑیاں حدیثاں سن دینا حضور دا چہرہ دیکھ جائے گا ایمان تازہ ہوئے گا دل اندر پختگی آئے گی دل اندر پختگی آئے گی اس خواب میں ہو جا دیدار نبی حاصل جس خواب میں ہو جا دیدار نبی حاصل عشق نبی مجھ کو نیند ایسی سلا جا اب یہ ابو صاحب آیا میری امی بولی میری خالہ
ثوبا ایڈے سونے پکیزہ لباس والا کوئی نہیں دیکھا، ایڈے پکیزہ لباس والا کوئی نہیں دیکھا، ولا علیہ کلاما انہیں نرم تے مٹھے کلام والا کوئی نہیں دیکھا، گل نہیں ولا عین کنو نور یخرج من فیہ، امی بول کے اندے میں تصافہ میں وکھیا ہے وہ نبی بولدا سی او دے چہرے جو نور نکلدا سی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، حق جاری وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ امام الانبیاء ٹھہرے، وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ امام الانبیاء ٹھہرے، حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے۔ چلو آخری روایت ایک ہم 7ویں حدیث پیش کر رہے ہیں۔ حضرت جامع بن شداد فرماتے ہیں حضرت مولوی ابن جوزی نے اس حدیث کو نقل کیتا ہے، دیگر محدثین نے اس کو نقل کیتا ہے۔ جناب قاری بن عبداللہ فرماتے ہیں سی مدینہ شریف مدینے تو بعد پڑاؤ کیتا، آج اسلام لا کے نہیں آئے کہ حضور دا مقبول سی فجر دی نماز تو بعد مدینے بعد نکلنا چاہل قدمی واسطے، حضور جس ویلے ادھر گئے نا انہاں کو سرخ رنگ دا اونٹ سی، سرخ رنگ دا، صرف اس نے مصطفیٰ دی بات ہو رہی، سرخ رنگ دا اونٹ سی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ پہ کہتے حضور اونٹ پسند آ گیا، میری سرکار نے آکھیا ہے بیچ دے جی بیچنے ہیں، آندھے سانو سودے بھول گئے اسی چہرہ ہی دیکھ دے رہے ہیں، ٹائم بھی لاگے لاگے سو آندھے نا سی آکھیا جی یہ کھجورہ نے بس دے دیاں گے، حضور فرمایا میں لے کے تے کچھ نہیں آیا پر یہ کہ مدینے جا کے تے ٹاڈا سودا جڑا واپس بھیج دیاں گا، لہذا تسی سودا دے دیو۔ حضور نے مہاراں پھڑیاں وجہ رکھنا بھی حضور نے وہ مہاراں پھڑیاں تے نکل پہ مکیل پھڑی ہوئی اونٹ دی لے کے حضور کو بڑا پسند آیا، اور جس ویلے حضور ساری اکھاں تو اوجھل ہو گئے نا اسی ایک دوسرے کو پوچھنے آئے اونٹ پڑھا رہے ہیں وہ جانتا بھی ہے، یعنی حضور ٹر کے پھر دل سے خیال آیا وہ بھائی پہلی مرتبہ ملاقات ہے نہ جاننے ہیں نہ پہچان ہے نہ سیان ہے نہ جاننے ہیں، پتہ نہیں مدینے شیدہ کو بندہ بھی ہے کہ نہیں ہے، بھائی ساڑھے اونٹ پڑھ کے لے گیا ہے، ایک کہاں میں دیانا ہم تو جاننا ہے، میں دیانا تھا تو جاننا ہے، آنگا یار میں تو دی اکھان میں کھان جاتا میں نے کھولیا دی سارا موجودہ، انہوں نے کہا میں کہاں نہیں بولے کہ فلانا جانتا ہونا، انہوں نے کہا تو ایک کہہ نہیں بول دے سن موجود مضبوط دے موتی نکل دے سن، انہوں نے کہا میں رہان ہویا کہ تو جانتا ہونا، انہوں نے کہا تو ویکھیا نہیں بدنا چھا کی تھی ہے، اے تو ویکھیا نہیں کتنے نرم گوشے کا لہجہ کیسا ہے، وہ دیا گلہ اندر مٹھاس کیسی ہے، اسی حیران ہو گئے کہ جانتا بھی کوئی نہیں تھا، اونٹ بھی بڑا چھڑے ہے، اتنی دیر خیمے چک ساڑی اور اسی طرح پردہ کہا گیا تھا ایمی پریشان نہ ہو اس کی میں زامن اے ہی پین میں کیا سبحان اللہ، جب وہ خدمت میں تھے ان کی ابو بکر عمر عثمان والی، اس وقت رسول اکرم کے دیدار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے، اسی سن کے جانا قربان کرنا تو جنہیں بیک دے ہونگے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا، یہ بھی دے بیکھو نا صحابہ نے جب برسیاں کھا دیا کہ سامنے کوئی شایع سی، وہ کسے دا حسن سامنے نظر آ رہا سی، سونے اجازت دے آئی ہاتھ لایا دھوندے قدمان دے جناب اللہ ہزارہ مشکاں دے کافرہ دے اندر تلوار لے آگے دے جناب اللہ قربان ہو رہے ہیں، یہ دی کی وجہ سی سنو حضور نے بھی
بنے. ایک عورت نے پردہ کسایا جڑی بیٹھی ہوئی ہے اندر پردے دے اندر آندھی ہے واللہ لقد رأیت رجلا واللہ اللہ دی قسم چک دی بھئی واللہ لقد رأیت رجلا کان وجہہ اطاعت القمر لیلۃ البدر انا ضامنۃ لطعم جبلکم لا فلما كان العشاء أتانا رجل فقال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم هذا تمركم فكلوا واشبعوا واقتالوا واستوفوا فأكلنا حتى شبعنا واقتلنا واستوفينا. انہیں پردہ کسایا، پردہ کسا کے اپنا لگی اے میں پریشان نہ ہو، میں اس شخص کا چہرہ میں کیا ہے اللہ رب العالمین دی عزتی قسم ہے 14ویں رات میں چند نموں زیادہ چمک رہا ہے، ایسا حسین چہرے والا جھوٹا نہیں ہو سکتا. میرا سودا کر کے گیا دی سامن میں اگر اونٹ دی قیمت واپس نہ کرے تو میں اونٹ دی قیمت دے مانگی، میں سامانہ تدلوں تو کھڑی ہو لگا. فرماتے ہیں جناب عبداللہ بن طارق رات کا وقت قریب آ رہا ہے، نبی پاک دے آ رہے کھجورہ چکی ہوئی نے سارے قافلے کو مان کے بیٹھ گئے. پہلا کہاں لگے کھاؤ اسی سارے مہمان ہو کھاؤ. اصل کھجورہ رج کے کھا دیا، رج کے کھجورہ سیر ہو کے کھا دیا. پھر فرمایا سادہ نبی اونٹ لے کے گیا ہے، اے اس اونٹ دا بدلہ پورا قافلہ یادہ سوڑے تیرے ورگا تیرے ورگا تیرے ورگا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن دیا باتاں یہ نہیں بڑے بڑے جڑے دشمن سن وہ بھی آتے سن. یہ ورگا کوئی نہیں دے ہن بھی کوئی نہیں دے پہلا بھی کوئی نہیں. ساری بات یاد رکھنا اللہ دی عقیدہ بارگاہ دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب حضور کی سرکار کی بہت سچی محبت نصیب فرمائے. آمین و علیہ.